وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو. پیچھے تھا نا آتو دو، اور یہاں کیا لا تؤتوا نہ دو. وہ امر ہے یہ نہیں ہے. السفہاء کس کی جمع ہے؟ سفیہ کی. سفیہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے بتایا تھا میں نے آپ کو. عقل کی کمزوری دو اسباب پر، یا تو کم سنی کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے، یعنی جنون وغیرہ. کم عقلی کی بنیاد پر حماقت، یا کم سنی کی بنیاد پر. بعض لوگوں کی عمر تو کافی ہوتی ہے مگر عقل کم ہوتی ہے، اور بعض لوگ عقل بہت ہوتی ہے مگر ابھی وہ بچے بھی ہوتے ہیں. تو دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں، دونوں بھی یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی. تو ایسے بچے یا ایسے لوگ جو کم عقل ہوں، نا سمجھ ہوں، چاہے عمر کتنی ہی زیادہ ہو یا پھر عمر چھوٹی ہو ان کی، اور وہ پیسے کو مینج کرنا نہ جانتے ہوں، تو ان کو تم اموالکم اپنے مال مت دو. یعنی وہ مال جو تم نے خود کمایا ہے، جو تمہاری ملکیت میں ہے، تم اس کے مالک ہو، وہ تم کم عقل لوگوں کے ہاتھ میں مت دو. منع کیا جا رہا ہے، ایسا کرنا گناہ ہے. کون سا مال؟ التی وہ مال. اب التی کس کی طرف جا رہا ہے؟ اموال کی طرف. جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے، یعنی جس مال کو اللہ نے بنایا ہے. کیا؟ لکم تمہارے لیے. اس میں کم کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے. تمہارے لیے بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ قیامن، قیام کا ذریعہ. قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونا. تو کھڑا ہونا یعنی جس پر زندگی قائم ہوتی ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کا یا ضروریات پوری کرنے کا اہم ذریعہ ہے. دین اور دنیا دونوں کے کام نکالنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے جہاں جہاد بالنفس کی فضیلت ہے، وہاں جہاد بالمال کی بھی بہت فضیلت ہے. بلکہ بعض کے خیال میں جہاد بالمال جہاد بالنفس سے افضل ہے، کیونکہ نفس کیا کرے گا اگر مال نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں کسی اچھے کام پر، لیکن آپ کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے یا آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں مال کی جو ویلیو ہے یا مال کی جو قدر و قیمت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مال قیام زندگی کا ذریعہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال فخر کا ذریعہ بنا لے انسان. مال نہ عیش کے لیے ہے نہ اظہار فخر کے لیے. وہ کیا ہے اصل میں؟ یعنی مال کی یہاں حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ مال کیا چیز ہے. نہ یہ غرور اور فخر کا ذریعہ ہے اور نہ ہی عیش و عشرت کا ذریعہ ہے. پھر کیا ہے؟ زندگی چلانے کا ذریعہ ہے، ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے قیام اور بقا کا سامان ہے. مال مقصود نہیں ہے مومن کا، لیکن مال ضرورت ہے مومن کی. اس لیے جو چیز فائدہ مند ہو، ضرورت میں کام آتی ہو، اس کو ضائع کرنا منع ہے. کسی بھی فائدہ مند چیز کو ضائع کرنا درست نہیں. تو تم کیا نہ کرو؟ مال کو بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو. اب نہ تو ایسے لوگوں کو دو اور نہ ہی ایسی جگہ رکھو جہاں مال ضائع ہو. اگرچہ جگہ کا یہاں ذکر نہیں، لیکن اوور آل جو مال کی اہمیت ہے اس کے پیش نظر جو حکم ہے یہاں پر وہ مال کی حفاظت کا ہے کہ مال کی حفاظت ضروری ہے. ورنہ وہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انسان ضروریات پڑنے پر سب سے پہلے اپنا دین بیچے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کتنی احادیث ہیں جس میں مال کی اہمیت پتہ چلتی. مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. عموماً ہمارے یہاں مال کو برا سمجھا جاتا ہے. مال برا نہیں ہے، اس کا استعمال جو ہے اگر وہ غلط ہے تو برا ہے. تو مال جو ہے اس کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. اچھا مال یعنی جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، وہ اچھے انسان یعنی نیک انسان کے لیے کتنی اچھی چیز ہے. انسان خود بھی نیک ہے اور جو مال اس نے کمایا وہ بھی حلال ہے، تو یعنی سونے پہ سہاگا، وہ تو بہت ہی خیر کی بات ہے.
مشکات کی روایت میں آتا ہے لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل، اس شخص کے غنی ہونے میں کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا اگر انتہائی مالدار بھی ہے تو وہ مال اس کو نقصان نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس کے برعکس فقر جو ہے یا محتاجی جو ہے، انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بعض اوقات اپنا دین تک بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور مال کی حفاظت یہاں تک کہی گئی کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو اس سے مال کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اپنے مالوں کو ناسمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے دین و دنیا کی ضروریات پوری کرنے اور قائم کرنے یا قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ وارزقوہم فیہا، اور ان کو اس میں رزق دو، یعنی کھانے پینے کو دو۔ وکسوہم، اور ان کو کپڑا دو، پہناؤ۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کو بات بھلی جو ان کے دلوں کو خوش کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ حکم کیوں دیا گیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے یتیموں کی بات ہو چکی ہے، تو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو نابالغ ہو۔ تو عموماً نابالغ بچہ 10-11 سال کا یا چھوٹا بچہ جو ہے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ مال کی حفاظت کر سکے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کو جو آپ عیدی دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گم کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہیں زندگی میں کوئی غم تو نہیں؟ تم اکثر کیا سوچتے ہو؟ تمہارے ذہن میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ ایسے جس کہنے لگا ہاں ایک پریشانی جو مجھے اکثر پریشان کرتی ہے۔ ان کا وہ کیا کہ وہ ایک دفعہ عید کے موقع پر میری عیدی کھو گئی تھی، تو اکثر میرے دل میں بار بار وہ عیدی کا کھونے کا غم آتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ مال کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سفہاء سے مراد نمبر 1 یتیم بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں، اب ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کا مال کس کے پاس آ گیا ہے؟ جو ان کے اولیاء ان کے پاس آ گیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ مثلاً چچا کے پاس ہے مال بچوں کا، ادھر سے خالہ چچی بڑکاتی ہیں کہ دیکھو تمہارے پیسے جو ہیں وہ فلاں نے دبائے ہوئے ہیں، جاؤ مانگو اس سے، تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ سارے قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی اس قسم کی جو بعض اوقات باتیں کی جاتی۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ اس قابل نہیں کہ اپنا مال خود سنبھال سکے یا اس کو کہیں انویسٹ کر سکے یا کچھ بھی، لیکن وہ رشتہ داروں کی ادھر ادھر کی باتوں میں آ کے کیا کرتا ہے؟ جا کے جھگڑا روز کرتا ہے اپنے چچا سے کہ نکالو میرے پیسے۔ اب اس طرح کا پریشر جب بلڈ ہوتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ میرا کیا لگے، یہ لو جاؤ، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نہیں، وہ اگر مطالبہ کریں بھی تو تمہیں نہیں دینا، کیونکہ تم اس مال کی حفاظت کے ضامن ہو۔ ایک سچویشن تو یہ ہے۔ دوسری سچویشن کہ اگر کسی آدمی کی بیوی ایسی ہے کہ جو بالکل منی مینجمنٹ نہیں جانتی، وہ جب اس کو پیسے دیتا وہ کھوک دیتی یا فالتو چیزیں خرید کے رکھ دیتی یا ضائع کر کے رکھ دیتی۔ اب اس بنا پر اگر شوہر نہیں مزید پیسے دیتا تو شوہر گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ بیوی، اب اس کو آپ پکڑ لیں اور کہیں دیکھیں یہ تو منع کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کو دینا ہی نہیں چاہیے عورت کو۔ یہ صرف اس صورت میں کہ جب اس کی اتنی سمجھ نہ ہو، اور بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہو سکتی۔ اس میں مطلقاً نہیں منع کیا گیا کہ عورتوں کو پیسہ نہ دو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ خود ایک یعنی تجارت پیشہ خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عورتوں کے بھی نام ملتے ہیں کہ جو خود اپنا بزنس کرتی تھی۔ پھر آپ دیکھیں پیچھے کہا گیا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو، یعنی کہ ایک طرح سے ملکیت کر دو۔ پھر اگر اپنی مرضی سے کچھ دیں تو لے لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب عورت کو مہر دیا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے کہ عورت مالک ہو سکتی ہے، عورت کو حق ملکیت دیا گیا ہے۔ سفہاء سے مراد عورت نہیں ہے یہاں، لیکن اگر کوئی ایکسیپشنلی ایسی خاتون ہے جس کے بارے میں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیسہ سنبھال نہیں سکتی، بعض عورتوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، یا اسی طرح بعض کیسز میں عورت زیادہ سمجھدار ہے لیکن مرد جو ہے وہ ذہنی کمزور ہے، بیمار ہے۔ لیکن اب شادی ہو جاتی ہے لیکن مرد کی جو میچورٹی ہے وہ نہیں ہوتی، یا مرد جو ہے ہینڈی کیپ ہوتا ہے، ذہنی طور پر اتنا ہوشیار نہیں ہوتا، یا اس کو صحیح طرح پیسے گننے نہیں آتے، یا رکھنے نہیں آتے، یا انویسٹ کرنے نہیں آتے،
یا گھر کا خرچہ نہیں چلانا تھا، وہاں سارا کچھ عورت ہی کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں سفہا میں پھر عورت نہیں شمار ہوگی بلکہ وہ مرد ہوگا کہ جو ذہنی کمزور ہے، ناسمجھ ہے۔ تو یہاں یہ جب کہا گیا، اسی لیے یا تو عمر کی کمی یا عقل کی کمی یا کوئی جنون وغیرہ یا دماغی کمزوری یا کوئی ایسی بیماری، اب وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن فزیکلی پیرالائزڈ، خدا نخواستہ کوئی اور بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ وہ نہ پیسے کو سنبھال سکتا ہے، نہ ہی اس کو بزنس میں لگا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ نہیں کہ تم کو کہ یہ چونکہ تمہارا آقا یہ تمہارے پاس ہے تم اسے ضائع کرو یا جیسے بھی، نہیں۔ اولیاء کو، اولیاء سے مراد گارڈینز کو، ذمہ داروں کو، کفالت کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ماں باپ کو یا شوہر کو یا بیوی کو، جو بھی اس میں آتے ہوں، کہ تم ناسمجھ لوگوں کو مال مت دیا کرو۔ اس میں ماں باپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ صرف یہ سوچ کے کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے جتنے چاہیں دے دیں اور وہ جو چاہیں اس سے خریدتے رہیں، یہ بھی درست نہیں۔ بس اتنے ہی دیں کہ جس سے وہ تھوڑا بہت کھیل کھلونے میں کر لیں، مگر ایک لمٹ سے آگے نہیں، یعنی بچوں کو بھی اسراف نہیں کرنے دینا چاہیے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان کو اس میں رزق دو، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کھانا پینا بند کر دو، ان کو اس میں سے کھانے پہننے کو دو، ان کی ضروریات کے لیے نکال دو۔ اچھا، ایک اور بات یہاں دلچسپ ہے، یہ نہیں کہا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا، ان کو دو اس میں سے نکال کے۔ کیوں؟ اس طرح تو سارا ختم ہو جائے گا۔ کیا حکم ہے کہ یتیم کے مال کو انویسٹ کرو، اور اس میں یعنی اس انویسٹمنٹ میں جب وہ بڑھتا جائے تو اس کے اندر سے ان کی ضروریات بھی پوری کرتے جاؤ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مال کے معاملے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ نہ اسراف ہو اور نہ بخل ہو۔ سورۃ الفرقان آیت 67 میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے اور نہ ہی بخل کرتے، اور ان کا خرچ ان دو کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ ابن عمر کا ایک قول ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ کرنے میں درمیانہ روی نصف معیشت ہے۔ والتودد الی الناس نصف العقل، لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا آدھی عقل ہے۔ وحسن العقل نصف العلم، اور عقل کا استعمال آدھا علم ہے، یعنی بغیر کچھ پڑھے بھی انسان اگر صرف اپنی عقل سے کام لیتا، غور و فکر کرتا، تو وہ آدھا پڑھا لکھا ہے، اور باقی آدھا پڑھ کے اپنے آپ کو مکمل کر سکتا ہے۔ وقولوا لہم، اور کہو ان کو، قولا معروفا، اچھی بات، معروف بات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انہیں معروف بات کہو، یعنی جب بچے آ کے اصرار کریں کہ ہمارے پیسے نکالیں، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ ان سے لے لیتے ہیں، تم نہیں سنبھال سکتے، چلو میرے پاس رکھ دو، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر روز آپ کی ٹانگیں پکڑتے ہیں، ہمارے پیسے تھے، ہر روز آپ کو پریشان کرتے ہیں، میرے اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، کہیں کچھ لینا دینا ہو تو ان کو اپنے پیسے یاد آ جاتے، اتنے پیسے آپ نے میرے رکھے ہوئے ہیں، بس آپ وہ دے دیں، میں اس سے اپنی چیز لے لیتا ہوں۔ تو ایسے میں ماں باپ کو جھڑکنا ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ قولوا لہم قولا معروفا، ٹھال مٹول کر کے ان سے اچھی بات کرو جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، مگر پیسے ان کو دے کے ضائع نہیں کروانے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی تعلیم یہاں سکھائی جا رہی ہے، لیکن ہم اس تعلیم سے بے بہرا ہیں۔ ہم اپنے سر سے اتارنے کے لیے کہتے ہیں اچھا لے جاؤ، جاؤ جو مرضی خریدو۔ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جب بچوں کو ان کی حدود سے زیادہ مال دے دیا جاتا ہے، ان کو اپنی مرضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتے؟ کوئی عقل تو ہوتی نہیں، بیکار کی چیزیں خرید کے سب کچھ ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس معاملے کو حکمت کے ساتھ طے کرنے کی ضرورت ہے، یہ بیسیکلی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے۔